لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی گفتگو کا عنوان میں نے توحید قرار دیا ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ توحید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے۔ اللہ الصمد، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں، اس نے نہ کسی کو پیدا کیا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب رسول کریم نے بعثت کے بعد سب سے پہلا پیغام دیا تو کہا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم تمام معبودوں کو کہ عبادت کا انکار کرو، ان کو الہ ماننے سے انکار کرو، کوئی بھی قابل عبادت نہیں سوائے ذات واحد کے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ پہلے کہا کہ تم ان جو باطل معبودوں کو تم بنا کر بیٹھے ہو، تو پہلے تم لا الہ، ان تمام معبودوں کو ان کی تم نفی کرو، الا اللہ، اور قابل پرستش تمہارا ایک ہی معبود ہے اور وہ ہے ذات الہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو 365 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے لیے یہ پیغام نیا تھا۔ کچھ یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے مکہ میں، گرچہ وہ لوگ الہی دین کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے بھی اللہ کی وحدانیت میں یا اللہ کی معرفت میں ان لوگوں نے بھی بہت کچھ تحریف کر رکھی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا وفد آتا ہے، کچھ روایتوں میں عبداللہ ابن سوریہ کا نام آتا ہے، کچھ اور لوگوں کا نام آتا ہے، اور رسول سے پوچھتا ہے کہ آپ جس اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اس اللہ کی توصیف کیجیے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ نجران کے عیسائی، ان کا وفد آتا ہے اور وہ رسول کریم سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے رسول اللہ کے یہ توصیف کیجیے، ان کو بتائیے کہ آپ کا اللہ کیسا ہے۔ مشرکین مکہ آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے اللہ کا شجر نسب بیان کیجیے۔ شجر نسب اس لیے وہ کہتے تھے کہ وہ جتنے بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو جتنے بھی بت کی جو لوگ صنم کی پرستش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ عرب سے ملک سے ہوں، یونان کے ملک میں ہوں، ہندوستان کے ملک میں ہوں، وہ سب لوگ کہتے تھے کہ فلاں ان کا جو معبود ہے یا فلاں دیوتا ہے وہ فلاں دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور فلاں دیوتا ہے اس کے دادا کون تھے، باپ کون تھے، وہ پورا شجر نسب اپنا رکھتے ہیں۔ اس کی باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہیں جنہیں صنمیات کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی رسول کریم سے یہی باتیں پوچھا آ کر کے، رسول کریم چپ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے یہ وحی بھیجی کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی بات کی احتیاج نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بات تو اس وقت ہوگی جب اللہ کے وجود کو کوئی مانے۔ مشرکین مکہ بھی یہ تو مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ عیسائی، وہ لوگ بھی الہی دین کے ماننے والے تھے، عیسائی بھی الہی دین کے ماننے والے تھے، تو وہاں کے لیے یہ پیغام جو رسول کریم نے دیا تو یہ تو بالکل ہی عین واقع تھا۔ لیکن بہت سارے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہ ملحد ہیں، جو کہ زندیق ہیں، اور جو خدا کے وجود کے انکاری ہیں، جنہیں ہم کافر کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ جب خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے ہیں تو اللہ ایک ہے کہ دو ہے کہ تین ہے، یہ تو بات کے مرحلے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے،
پورے قرآن کریم اگر آپ اٹھا کے پڑھ جائیے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے موجود کی، اپنے وجود کی دلیل کسی آیت میں نہیں دی کہ اللہ موجود ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں نہیں دی ہے، بلکہ جو رسول کریم آیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 10 میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ رسول کہا کرتے تھے جو اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کیا تمہیں شک ہے کہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اس کے تمہیں موجودگی میں شک ہے، اس کے وجود میں تم شک کرتے ہو؟ تو کوئی بھی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں قرآن کریم میں دیا ہے کہ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں آفاق میں، آفاق ہورائزن کو کہتے ہیں، افق کی جمع ہے، یعنی پوری چیزیں جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس زمین کے علاوہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ سب چیزیں آفاق میں آتی ہیں۔ تو آفاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں اور خود تمہارے نفوس میں دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ انسان کہے کہ میں تو پیدائشی اندھا ہوں، تو میں تو آفاق میں کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں کوئی نشانیاں نہیں دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ تم نشانیوں کو تو نہیں دیکھ سکتے ہو، تم اپنے وجود کو تو محسوس کر سکتے ہو، تمہارے ہم نے نفس میں تو اپنی نشانیاں موجود رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس طرح سے ذرے ذرے میں کائنات کے بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ اب جب لوگ آتے تھے، خود امام کے زمانے میں بھی لوگ آتے تھے، پھر ایک امام کے زمانے میں جو لوگ آتے تھے وہ لوگ کی علمی سطح اتنا زیادہ نہیں تھی، تو ان لوگوں کو ان کے اہلیت کے مطابق امام بتایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ جب کوئی بدو آ گیا، اس نے کہا کہ امام سے کہ کیسے ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے، تو امام کہتے تھے کہ اچھا وہ لوگ جو بدو تھے وہ لوگ قیافہ شناس بہت تھے، لوگوں کے قدموں سے پہچان لیتے تھے کہ کون شخص ادھر سے گزرا ہے۔ خود رسول کریم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے ہیں تو جو مشرکین مکہ ہیں ان لوگوں نے قیافہ شناس کی جو سے مدد لی تھی، اور قیافہ شناس نے یہاں تک بتا دیا تھا کہ ہاں رسول کریم کے ساتھ ساتھ ایک شخص اور ہے جو یہاں سے چل کر کے اور وہ لوگ غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے قیافہ شناس کی مدد سے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس غار پر مکڑیوں نے جالا بن دیا تھا اور وہاں پر اس طرح سے چڑیوں نے اپنے گھونسلے بنا دیے تھے، اس طرح سے وہاں پر کی حالت ہو گئی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی زو کے موجودگی کا امکان ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ بڑے قیافہ شناس تھے۔ امام کہتے تھے کہ اچھا اگر تم راستے سے آ رہے ہو اور تم کو کچھ قدموں کے نشان ملیں، اونٹوں کی مینگنیاں ملیں، یہ ملے، تو تم اس سے کیا اندازہ لگاتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے قافلہ ادھر سے گزرا ہے جن کے پاس اتنے اونٹ تھے۔ تو کہا کہ تم نے اونٹ تو دیکھا نہیں، تم نے لوگوں کو تو دیکھا نہیں، پھر کیسے تم نے اندازہ لگا؟ ہم نے اونٹوں کو تو نہیں دیکھا لیکن ان کے اثرات تو موجود تھے، ان کی مینگنیاں تو موجود تھیں۔ تو کہا کہ جب تم نے اثر کو دیکھ کر کے مؤثر کا پتہ لگا لیا، جب تم نے اثرات دیکھے، ایفیکٹس دیکھے اور اس کا کاز کا پتہ لگا لیا، تو تم کو اس پورے اطراف عالم میں یہ اتنے آبشار ہیں، اتنے درخت ہیں، یہ اتنے ذی روح ہیں، جاندار ہیں اور پہاڑ ہیں، درخت ہیں، تو یہ ساری چیزیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، اجرام فلکی بھرے پڑے ہیں، تو ان سب کو دیکھ کر کے تو اس سب کا وجود میں لانے والا، ان سب کا جو مؤثر ہے، ان سب کو اس اثر میں اس کو پیدا کرنے والا، یہ تم کو نظر نہیں آیا، اسی ذات کو ہم اللہ کی ذات کہتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ امام بتایا کرتے تھے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلامی طریقہ یا متکلمین کا طریقہ، کہتے ہیں کہ یہ آسان طریقہ تھا کہ کسی بھی صنعت کو دیکھ کر کے صنع کا پتہ لگا لینا، کسی عمارت کو دیکھ کر کے اس کے معمار کا پتہ لگا لینا، کسی تصنیف کو دیکھ کر کے اس کے مصنف کا پتہ لگا لینا، یعنی ہر چیزیں جو بھی موجود ہیں وہ خود اپنے مؤثر کا پتہ دیتی ہیں کہ کس نے ہم کو وجود میں لایا ہے۔ تو یہ متکلمین کا طریقہ تھا۔ کچھ ایسے تھے کہ جو زیادہ علمی صلاحیت رکھتے تھے اور خاص کر کے جو فلسفی تھے، تو وہ آتے تھے کہ کیسے ہم کو ثابت ہوگا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم ابھی موجود ہو کہ نہیں ہو؟ کہتے ہیں ہاں ہم موجود ہیں۔ تو تم کو وجود میں لانے والی ذات کون ہے؟ تم خود سے اپنے کو وجود میں لائے یا کوئی اور ہے جو تم کو وجود میں لایا؟ اور اگر
तुम खुद से अपने को वजूद में लाए, तो तुम जब अदम में थे तो खुद को अपने से वजूद में कैसे लाए, और कोई और तुमको वजूद में लेकर आया, तो उसी ज़ात को जो तुमको वजूद जिसने बख्शा है, तो उसी ज़ात को हम अल्लाह कहते हैं। वो चला गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक शख्स कहता है कि हमको जो वजूद दिया, जो ज़ाहिरी तौर पर हम देखते हैं कि हमको वजूद देने वाला ज़ात हमारे माँ बाप, हम माँ बाप के ज़रिया हम अल्लाह ताला जो माँ बाप के वसीले से हम इस दुनिया में, इस कायनात में आए। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप को किसने वजूद दिया? तो कहा कि मेरे माँ बाप को वजूद देने वाला उनके माँ बाप की ज़ात थी। तो उनके माँ बाप को किसने दिया? कहा कि उनके माँ बाप की बात थी। तो ये सिलसिला जब चलता रहे तो ये इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता है, इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता, इसलिए कि अक़ली तौर पर, मंतिक में इसको कहा जाता है तसलसल, और तसलसल अक़ली तौर पर मुहाल है। कोई भी चीज़ इन्फिनिटी पर नहीं जा सकता है, उसके आखिरी सिरे पर कोई ना कोई एक ऐसा वजूद होना चाहिए जो इनको वजूद में लाने वाला हो, तो उसी को कहते हैं वाजिबुल वजूद। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर किसी जज ने कोई फ़ैसला लिखा और अपनी दस्तखत कर दिया, तो अब हमको पता चलाना है कि ये कौन से जज की दस्तखत है। और हम गए अपने कोर्ट में जा कर के पूछा कि भाई ये किस जज ने दस्तखत किया है, तो एक ने कहा कि मैंने नहीं किया, दूसरे से पूछा, दूसरे ने नहीं किया। अब मैंने जितने भी जज थे सबसे पूछ लिया, सब ने इनकार कर दिया, लेकिन दस्तखत तो मौजूद है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जो चीज़ मौजूद है उसका वजूद में रहने वाला, यानी उसके दस्तखत करने वाला कोई ना हो। ये तो अक़ली तौर पर मुहाल है। इसलिए जो चीज़ भी मौजूद है उसका कोई भी मूजिद ना हो, उसको वजूद में लाने वाला ना हो, ये जो तसलसल है ये अक़ली तौर पर मुहाल है। इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि जो भी कायनात में वजूद है, चाहे वो इंसान की ज़ात हो, जानवर की ज़ात हो, या कोई भी मौजूद हो, उसको वजूद में लाने वाली एक ज़ात ज़रूर होनी चाहिए। और वो ज़ात ऐसी होनी चाहिए कि वो ज़ात ऐसी नहीं हो कि वो भी अदम से वजूद में आई हो। अगर वो अदम से वजूद में आई होगी तो उसके लिए भी एक ऐसी ज़ात की ज़रूरत होगी, यानी एक ज़ात ऐसी हो जो कि अपने ज़ात में इस बात की मुतक़ाज़ी हो, इस बात की वो उसमें तकाज़ा हो कि वो ख़ुद अपने आप में वजूद रखती हो, उसको वजूद देने वाला कोई और ना हो। ऐसी ज़ात को हम कहते हैं वाजिबुल वजूद। अब ये जो वाजिबुल वजूद ज़ात है, यही वाजिबुल वजूद ज़ात है जो कि तमाम लोगों को वजूद में लाती है। तो उस वाजिबुल वजूद ज़ात, उस वाजिबुल वजूद को हम कहते हैं कि एक ज़ात है जो वाजिबुल वजूद है, और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो मुमकिनुल वजूद हैं। और इसीलिए इस पूरे कायनात को हम कहते हैं आलिमिन इम्कान, जो कि अदम से वजूद में आई। लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो अदम से वजूद में नहीं आ सकती, इसलिए कि अगर अदम से वजूद में आएगी तो उसके लिए भी एक इल्लत माननी होगी, एक कॉज मानना होगा। ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, इसको हम अरबी में इल्लत और मालूल कहते हैं। तो हर इल्लत के लिए, हर मालूल के लिए एक इल्लत का होना ज़रूरी है। अब ये ख़ास करके ये जो हमारी जो अभी नई नस्लें हैं वो किसी तरह से भी अल्लाह की वजूद को नहीं मानती हैं जब तक कि उनको एक पुख्ता दलील नहीं दी जाए। ख़ुद आयतुल्लाह बाकर कज़वीनी एक तकरीर में बयान कर रहे थे कि वो एक इराक़ी आलिम है जो अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रियों में वाज़ किया करते हैं लोगों को। तो एक फैमिली ने कहा कि मेरा बेटा वो किसी तरह से भी अल्लाह को नहीं मानता है, कहता है कि हम कन्विंस नहीं हैं अल्लाह की मौजूदगी का। तो उसको लोगों ने भेज दिया हमारे पास। तो आयतुल्लाह ने कहा कि मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, अल्लाह की मौजूदगी का आप हमें एक ऐसा दलील दीजिए, वाज़ेह दलील, सॉलिड एविडेंस हमको दीजिए आप, ताकि माने। मेरी माँ तो कहती है कि लुक, इफ़ यू डोंट ओबे गॉड, यू डोंट प्रे टू गॉड, गॉड विल बर्न यू इन द हेल। हम इससे एग्री नहीं करते। तो उस माँ की जितनी मार्फत थी उसने उस हिसाब से अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। तो ज़रूरी इस बात की है कि हम नई नस्ल में इस बात को बताएं कि देखो अल्लाह का वजूद कितना वाज़ेह वजूद है। तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा देखो, हर चीज़ का एक कोई भी जो अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उसका कोई मौजूद होना ज़रूरी है। अब इस कायनात के लिए तो उन्होंने कहा कि जो फिजिसिस्ट हैं, जो
علم طبیعت کے جو ماننے والے ہیں اور جو کاسمولوجی وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں، تو سب کے پاس، ان لوگوں کے پاس ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک اس پورے کائنات کے لیے مبدأ اول، یعنی کہ اس کائنات کی ایک ابتدا تو سب مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ ابتدا ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے ہیں، جو دہریے ہیں، جو ملحد ہیں، جو کافر ہیں، وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود میں لایا، وہ ہی نہیں مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو کائنات وجود میں آئی تو مبدأ اول، کہتے ہیں کہ اس کا ایک ابتدا تو ہے کائنات کی، لیکن ابتدا جو ہے وہ مادہ ہے اور وہ نیچر ہے۔ اب مادہ یا نیچر اس کائنات کا وجود ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہم لوگ اسی بات کو ایگزامن کر لیتے ہیں۔ کہ دوسری بات ہے کہ جو مبدأ اول وہ مانتے ہیں کہ وہ مادہ ہے، اس میں کوئی شعور نہیں ہے، لیکن اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسا مبدأ اول مانیں، ایک ایسی شخصیت، ایسی ذات مانیں کہ جس نے اس کائنات کی ابتدا کی ہے، اور وہ ذی شعور ذات ہے۔ اس لیے کہ خود کائنات کے جو ہم نظام کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات میں بالکل اس بات سے کنونسڈ ہے کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والی جو ذات ہے وہ ایک عالم ذات ہے، جس کا نظام ہے، وہ ایک غیر شعوری مادہ اس ایسے نظام کو جو کہ بیسڈ ہے اتنے توازن پر، اتنے تناسب کے ساتھ، اور اتنے سوفسٹیکیٹڈ اس کا جو پورا سسٹم ہے، یہ ایک غیر شعوری مادہ اس کو وجود میں نہیں لا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر یہ ذات کوئی بھی چیز، ایک مرکب چیز، جیسے یہ کائنات بھی ایک مرکب ہے، خود ہمارا وجود بھی ایک مرکب ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، احد ہے، تو کیا جیسے ہم ایک ہیں ویسے اللہ ایک ہے؟ نہیں، ہم ایک تو ہیں، لیکن ہم ہزاروں لاکھوں چیزوں کے مجموعہ ہیں۔ ہمارے جسم میں سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں، تو کوئی بھی مرکب اگر یہ دیا ہے، ہمارا جسم کئی طرح کے مرکب سے مل کے بنا ہے، کئی طرح کے کمپاؤنڈ سے مل کے بنا ہے، تو اگر ہم کسی بھی کمپاؤنڈ پر نظر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی کمپاؤنڈ کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ اگر ایک ممبر بنانا ہے جس سے مجلس پڑھنی ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ معلول ہوا، یعنی کہ وہ اثر ہوا، ایفیکٹ ہوا، اور اس کے لیے جو اثر میں لانے کے لیے کیا کیا علت، یعنی کیا کیا کازز چاہیے، کیا سامان چاہیے۔ تو ایک تو اس کو لانے کے لیے ہمیں کچھ مٹیریل چاہیے، کچھ مادی اشیاء چاہیے، تختے چاہیے، کیلیں چاہیے تاکہ اس میں لگایا جا سکے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں علت مادیہ۔ علت مادیہ یعنی وہ مٹیریل جو کہ اس میں لگے گا۔ اب اس کو بنانے والا ایک بڑھئی چاہیے، کارپینٹر کی ضرورت ہوگی تاکہ اس ممبر کو بنا سکے، تو وہ کارپینٹر کو بنانے والا اس کو کہتے ہیں علت فاعلیہ۔ علت کہتے ہیں کہ جو چیزیں دوسروں کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب دوسری بات ہے کہ اس سے جو ایک شکل بن کر آئی، تو ممبر کی شکل بنا کے آئی، تو اسے علت صوریہ، یعنی وہ صورت جو بن کر آئی، علت صوریہ کہتے ہیں۔ اور کس لیے بنایا گیا ہے؟ تاکہ اس پر بیٹھ کر کے لوگ خطبے دیں، واعظ بیان کریں، تو یہ اس کی غرض و غایت ہے، تو اسے علت غائلیہ کہتے ہیں۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو چیز بن کر ممبر جو آئی، تو اس کا بنانے والا جو کارپینٹر ہے وہ اس کا جز تو نہیں تھا، وہ علت فاعلیہ تو اس کا باہر سے ہے۔ یعنی کہ جو بھی کمپاؤنڈ بنے گا اس کا بنانے والا اس کا جز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو فزسسٹ ہیں یا جو مادہ پرست ہیں، وہ جس چیز کو اس پورے کائنات کی ابتدا مانتے ہیں وہ اس کائنات کا جز ہے، جو کہ محال ہے، وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ جب وہ کائنات کا جز ہے اور کائنات ابھی وجود میں آئی نہیں ہے، تو اس کا بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو بنانے والا ہے وہ اس کائنات سے الگ ہے، ورنہ یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہم اگر یہ تصور کریں کہ یہ پوری کائنات جو وجود میں آئی ہے، تو اس کے بنانے والی جو شخصیت ہے وہ اس کائنات سے ایک علیحدہ ذات ہے۔ اب یہ جو علیحدہ ذات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذات مادی ذات نہیں ہو سکتی ہے، یہ میٹر نہیں ہو سکتا ہے جو مادہ پرست جانتے ہیں، اس لیے کہ میٹر جو ہوگا تو میٹر تو خود ہی محتاج ہے کہ اس کو وجود میں لایا جائے، اس کو پیدا کیا جائے۔
میٹر خود اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو وجود میں لایا جائے. تو وہ میٹر نہیں ہوگا، وہ ماورائے مادہ ہوگا. وہ ذات جو ہوگی وہ اس مادے سے وہ الگ ہوگی، اس کائنات سے الگ ہوگی. وہ مادہ نہیں ہوگی، میٹیریل نہیں ہوگی، وہ مادی ذات نہیں ہوگی، وہ ماورائے مادہ ہوگی. دوسری چیز ہے کہ وہ ذات عالم ہوگی ہر طرح کا، وہ علم مطلق رکھتی ہوگی، ہر طرح کا علم. اس لیے کہ جو نظام ہم کائنات کا دیکھتے ہیں وہ اتنے انٹیلیجنٹ نظام ہے اس کا. جیسے کہ جو فزسسٹ ہیں، ایک اسٹیفن ہاکنس جو ابھی مرا ہے، بہت بڑا فزسسٹ تھا، وہ کہتا ہے کہ جب کائنات شروع ہوئی، بگ بینگ تھیوری جو آج کل لوگ بیان کرتے ہیں، اگر ہم بگ بینگ پر ہی آ جائیں تو بگ بینگ سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب یہ بگ بینگ کا ایکسپینشن شروع ہوا تو جو ایکسپینشن جس رفتار سے چل رہا ہے، اگر اس میں 1/10 انٹو 0.00 ٹریلینس اینڈ ٹریلینس آف زیرو ڈال دیا جائے، اگر اتنا سے یہ کم ہوتا تو یہ پورا سسٹم کولیپس کر جاتا. اور اس سے اگر اس کی رفتار زیادہ ہوتی تو یہ ستارے جو بن رہے ہیں، یہ جو پلینٹس جو بن رہے ہیں، جو اسٹارس اینڈ پلینٹس یا جو بھی اجرام فلکی ہیں، یہ وجود میں نہیں آتے. اب جو آج کے جو نوجوان ہیں ان لوگوں نے بگ بینگ تھیوری تو ضرور پڑھی ہوگی، جو کہ آج کے فزسسٹ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی. تو بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ آج سے 13,070 ارب، جو کہتے ہیں 13,000 ارب 70 کروڑ سال پہلے جو سو یہ پوری کائنات ایک بال کی شکل میں تھی. یعنی پورا ایک ڈینس کور تھا جو کہ کافی زیادہ ہیٹڈ، درجہ حرارت اس کا جو ہے وہ ایکسٹریم درجہ حرارت پر تھی. آہستہ آہستہ، اور وہ آہستہ آہستہ پھر ایکسپینڈ کرنا شروع کی. اسی کو کہا جاتا ہے بگ بینگ. اس میں ایک دھماکہ ہوا کہ بعد کی جو ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ دھماکہ نہیں ہوا، اس لیے کہ دھماکے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مادہ ہو، جبکہ مادے کی ہی خلقت بعد میں ہوئی ہے. تو جب مادے کی خلقت بعد میں ہوئی ہے تو اس وقت یہ مادہ اس وقت نہیں تھا، اس لیے دھماکہ نہیں تھا. لیکن یہ جو ڈینس کور تھا وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ڈینس کور سے یہ کائنات وجود میں آئی تو یہ ڈینس کور کو وجود میں لانے والا کون تھا، اور یہ ڈینس کور کو ایکسپینڈ کرنے والا کون تھا؟ اس لیے کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز حرکت میں. ایک ہمارا جسم بھی میٹر کا بنا ہوا ہے، ایک مادے کا بنا ہوا ہے. اب مادے کا آپ کنفیگوریشن جانتے ہیں کہ ایٹمس ہیں، ایٹمس میں نیوٹرون ہے، پروٹون ہے، الیکٹرونس ہیں. الیکٹرونس مستقل حرکت میں ہے. خود یہ زمین بھی حرکت میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے اس کو مہاد بنایا. یعنی کہ ایک مہاد کہتے ہیں وہ جھولے کو کہتے ہیں. یعنی کہ یہ زمین بھی جو ہے یہ مستقل حرکت میں ہے. ہم اس پہ یہ نہیں، کوئی بھی چیز آپ کائنات کی دیکھ لیجئے، وہ چونکہ ساری چیزیں وہ مادے کی بنی ہوئی ہیں، میٹر کی بنی ہوئی ہے، ایٹم کی بنی ہوئی ہے، اور خود ایٹم بھی حرکت میں ہے. تو یہ سب چیزیں جب حرکت میں ہیں تو کوئی بھی چیز اپنے آپ حرکت میں نہیں آ سکتی ہے. اس حرکت کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایکسٹرنل فورس موجود ہو جو اس کو حرکت میں لائے. تو بگ بینگ تھیوری بھی جو سائنٹسٹ اس کو فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ کائنات کے لیے ضروری ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بگ بینگ تھیوری کو میں بھی جب یہ پورا کائنات ایک ڈینس کور کی شکل میں تھا اور وہاں سے ایکسپینڈ کرنا شروع ہوا، تو اس کو یہ ڈینس کور یہ آیا کہاں سے، اور اس میں حرکت پیدا کرنے والی کون ذات تھی. یہ ساری چیزیں خود اس بات کی متقاضی ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان سب چیزوں کو وجود میں لانے والا اور اس میں حرکت لانے والا، یا پوری کائنات میں حرکت پیدا کرنے والا وہ ذات الہی ہے جو کہ اس کائنات سے الگ ہے. وہ عالم مطلق ہے. وہ خود اس کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے، جو کہ ایک انسان کا جسم ہی اگر ہم اس میں دیکھیں یا کوئی بھی چیز ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئی بھی اتنا زیادہ اس میں علم یہ ہے کہ اکثر ہمارا اپنا دماغ اس جگہ تک نہیں پہنچ پا سکتا. اس لیے بھی نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ اس کو بنانے والے کی جو ذات ہے اس تک ہمارا دماغ تو محدود ہے، ہم اس کے شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دماغ کے ہم سے ماورا ہیں.
ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ بات تو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کائنات کے پیدا کرنے والا ہے وہ علم مطلق، عالم مطلق ہے، اس کے علم کا کوئی حدود نہیں ہے۔ اس خود کائنات کا نظام کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی حدود نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ قادر مطلق بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کائنات میں دیکھیے، جیسے کوئی ہریکین آیا، جو آندھی یا جو ہریکین آیا، تو ہریکین میں کتنا انرجی ہے؟ اس میں ایک انرجی ایسا ہے کہ کتنے نیوکلیئر بوم میں اتنی انرجی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بادلوں کے ذریعہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہوں۔ یہ بادل کتنے گیلن ٹن پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا استعمال کرتا ہے؟ ان ہواؤں کو استعمال کرتا ہے، ہواؤں کو استعمال کرتا ہے، جو کہ ایک انسان چاہے کہ اتنا ٹن پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیں تو وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ ان بادلوں سے ایک جگہ لے جاتا ہے، جہاں زمین مردہ ہے وہاں وہ بارش کرتا، زمین جو ہے لہلانے لگتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اس کائنات کا جز نہیں ہے، وہ اس کائنات سے الگ ایک ذات ہے، وہ مادہ نہیں ہے، وہ ماورائے مادہ ہے، وہ ذات عالم مطلق ہے اور وہ ذات قادر مطلق ہے۔ کتنی انرجی اس پورے کائنات میں پیکڈ ہے، اگر ہم سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، اجرام میں، تو سب میں اگر ہم دیکھیں تو اتنی انرجی پیکڈ ہے جو کہ ہمارے ذہنی سطح کے احاطے میں نہیں آ سکتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ زمان اور مکان کے حدود میں نہیں ہے، اس کے لیے کوئی زمان نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، وہ اس سے زمان و مکان سے مبرہ ہے۔ تو جو بھی چیز اب یعنی کہ ٹائم اور اسپیس کے فریم سے وہ الگ ہے۔ تو ٹائم اور اسپیس کیا ہے؟ اسپیس کی 3 جہت ہے، جیسے اونچائی ہے، چوڑائی ہے اور اس کی موٹائی، یہ 3 جہت ہے، اور ایک ٹائم کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی 4تھی جہت ہے۔ اب چونکہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں اس لیے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیزیں تو ہم جانتے ہیں کہ سائنس میں کہ اگر یہ جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، ایک نسبتی چیز ہے۔ اگر وقت بڑھتا چلا جائے، وقت کی رفتار اگر بڑھتی چلی جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر وہ وقت کی رفتار ہمارے لائٹ کی رفتار سے بھی بڑھ جائے تو یہ زمانہ ٹھہر جائے گا، یعنی اب اس میں وقت آگے نہیں گزر سکتا ہے۔ یا ہم کہیں کہ اگر 2 شخص ہیں، ایک شخص اس زمین میں ہے اور کوئی شخص اگر ایک تیز طیارے میں چلا جاتا ہے، کچھ دوسرے پلینٹ پر چلا جاتا ہے اور دوسرے پلینٹ پر چلا جاتا ہے جہاں کہ یہاں کے نسبت سے وہاں کا وقت کم ہے، تو اگر وہ شخص وہاں سے واپس آتا ہے تو دیکھیں گے کہ دونوں کی عمر میں فرق ہے۔ تو یہ ٹائم جو ہے یہ ایک نسبتی چیز ہے۔ اب اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ونڈو ہے، اس ونڈو سے باہر دیکھتا ہے کہ کوئی ٹرین پلیٹ فارم پر آتی ہے، تو ٹرین پلیٹ فارم پر آتی ہے تو اس کا پہلا حصہ سامنے آتا ہے، تو جو پہلا حصہ سامنے آتا ہے وہ اس شخص کے لیے یہ چیز حال ہے۔ اب وہ پہلا حصہ آگے چلا گیا، بیچ کا حصہ آیا، تو اب جو پہلا حصہ آگے چلا گیا وہ اس کے لیے ماضی ہو گیا، اور جو سامنے کا حصہ ابھی اس کے پاس ٹرین میں ہے وہ اس کا ابھی حال ہے، اور ابھی آیا نہیں ہے جو پیچھے کا حصہ وہ اس کا مستقبل ہے۔ یعنی ایک شخص کے لیے ایک ٹرین جب کہ وہ اپنے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو یہی ٹرین اس کے لیے ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ اگر یہی شخص اپنے کمرے سے نکل جائے اور کچھ اونچائی پر ایک ہیلی کاپٹر سے چلا جائے تو پوری ٹرین اس کے لیے سامنے ہے، اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب سامنے ہے، اس کے لیے کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی مستقبل نہیں ٹرین کے نسبت میں۔ اب اگر کوئی ایسی ذات ہے جو کہ اس کائنات کے ماورا ہے، جو کہ کائنات کے اوپر ہے، تو اس کے لیے تو یہ ساری کائنات سامنے ہے، تو اس کے لیے جب کائنات سامنے ہے تو اس کے لیے کوئی ماضی، حال، مستقبل کا سوال ہی نہیں ہے، اس کے لیے وقت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کو ہم کسی بھی حد میں، اس کو حدود میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ حدود میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مادہ ہو، اور مادے کے لیے اس کی کوئی شکل ہو، بو ہو، کوئی ایک جگہ ہو اس کے لیے۔ لیکن اللہ کی ذات تو کوئی مادی ذات نہیں ہے، مادہ ذات ہوگا تو اس کے لیے ایک اور علت کی ضرورت ہوگی کہ اس کو وجود میں لائے، لیکن
क्योंकि वो वाजिबुल वजूद है, वो मादी कोई ज़ात नहीं है, तो ये अल्लाह ताला की जो ज़ात चूँकि मादी भी नहीं है, तो ये वाजिबुल वजूद है जिसने सब चीज़ों को वजूद में लाया। ये मावरा है इससे, यानी इस कायनात के बियॉन्ड है, और उसके लिए जब वो कायनात से बियॉन्ड है तो उस पर इस वक्त का और उसका वक्त का इतलाक़ नहीं होता है, उसके लिए कोई वक्त नहीं है, उसके लिए माजी, हाल और मुस्तक़बिल सब यकसा है। इसलिए कि ये जो वक्त है ये ख़ुद एक निस्बती चीज़ है जो कि बदलता रहता है, इसके इंसान के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, नज़रियात के हिसाब से बदलता रहता है। जो एक शख्स, उसका नज़रिया जब वो कमरे में बैठा था जो नज़रिया था, और जब वो हेलीकॉप्टर से देख रहा है तो उसके नज़रिए में फ़र्क हो गया। तो अब जो अल्लाह ताला का जो पर्सपेक्टिव है, यानी इस कायनात के मावरा जो है, तो जाहिर सी बात है कि वो अल्लाह ताला, उसके लिए न कोई माजी है, न कोई हाल है, न मुस्तक़बिल है, यानी वो ज़मान और मकान के हुदूद के बाहर है। वो ज़ात, उसके लिए कोई माजी, मुस्तक़बिल और हाल नहीं है, और वो उस पर कोई वक्त का इतलाक़ नहीं होता है, कोई वो ऐसा नहीं है कि किसी ज़माने में या किसी मकान में महदूद हो, इसलिए कि मकान में महदूद होने के लिए मादे का होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि वो ज़ात जो कि इस पूरे कायनात की खालिक है, खूब हमारी भी खालिक है, तो वो ज़ात ऐसी है कि वो मब्दा अव्वल है, वो सबसे पहले पैदा हुई। दूसरी बात ये है कि उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगी। इसलिए कि अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो मादा रहती तब तो मादे को तो फिना है, लेकिन ये एक ऐसी ज़ात है जो कोई मावराए मादा, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, ये हमेशा से है, और हमेशा से जब है और ये मादा नहीं है तो ये हमेशा रहेगी। तो एक ऐसी ज़ात का जो कि कायनात को जिसने वजूद में लाया, जिसको न किसी ने पैदा किया न कोई पैदा होगा, जो कि हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिस पर कोई वक्त का इतलाक़ नहीं होता है, वो ज़मान और मकान के हुदूद से बाहर है, जो कि आलिम मुतलक़ है और जो कि कादिर मुतलक़ है। हम इसी ज़ात को कहते हैं अल्लाह। इसके अलावा जो अल्लाह के जो 99 नाम कुरान करीम में है कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह मुहम्मद है, अल्लाह मुंतकिम है, या जो भी है, ये सब चीज़ें इन्हीं 3-4 जो सफ़ात अल्लाह ताला की है कि अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला आलिम है, और जब जो कादिर होगा, जो आलिम होगा, तो अपने मौजूदात पर, अपनी खिलकत पर वो रहम भी करेगा, उस खिलकत के वजूद के लिए वो वसाइल भी मुहैया करेगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात, अब इसी को ज़ात को हम कहते हैं कि ये अल्लाह की जो ज़ात है जिसने इस पूरे कायनात को पैदा किया, वो कायनात से अलग ज़ात है, वो एक ज़ी शऊर ज़ात है, आलिम मुतलक़ है, वो कादिर मुतलक़ है। उस पर वक्त का और या उसके लिए जगह का, उसके लिए कोई उस हदूद नहीं है, वो उस पर कोई वक्त का इतलाक़ नहीं होता है, इसलिए कि वक्त का इतलाक़ ये एक रिलेटिव चीज़ है, और ये अलग अलग नज़रियात के मुताबिक है, जो कि मावराए कायनात है, जो कि कायनात के भी बियॉन्ड है, वो उस पर कोई भी वक्त का इतलाक़ नहीं होता है। अब दूसरा मरहला ये आता है कि अब अल्लाह ताला की सिफ़ात क्या हैं, कि ज़ात क्या है, ज़ात क्या है, सिफ़ात क्या है, उसके अफ़ाल किस तरह से हैं, और अल्लाह ताला की इबादत हम कैसे करें। दूसरी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जो वजूद बख्शा है, ये इस कायनात को पैदा किया है, तो इसकी खिलकत का मकसद क्या है। अब इन सब बातों की वजाहत अगली गुफ्तगू में हम लोग इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। यहाँ तक अगर हम लोग पहुँच गए कि एक ऐसी ज़ात इस कायनात में मौजूद है जो कि ज़ी शऊर ज़ात है, जिसने इस पूरे कायनात को पैदा किया है, जो आलिम मुतलक़ है, जो कि कादिर मुतलक़ है, और जिस पर कोई वक्त का इतलाक़ नहीं होता है, उसके लिए न कोई माज़ी है, न कोई हाल है, कोई मुस्तक़बिल है। ऐसी ज़ात को हम खुदा कहते हैं, और ऐसी ज़ात का वजूद नहीं होगा तो कायनात ही वजूद में नहीं आ सकती। इसी चीज़ को जो हमारे अइम्मा ने खुद, अब इतना ज़ाहिर बात हो गई, तो इसी को खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दुआ अरफ़ा में कहा है कि ऐ वो ज़ात के जो कब वो नज़रों से ओझल था कि जिसके लिए दलील की ज़रूरत है, कि तू तेरे मौजूदगी के लिए कोई ऐसी दलील देने की ज़रूरत है। तेरा तो वजूद इस तरह से ज़ाहिर है, और नाबीना है वो आँखें,
جو تیرے وجود کا انکار کرتی ہیں۔ یہ خود امام حسین علیہ السلام کی اور عملی تصویر انہوں نے کربلا میں پیش کی ہے۔ جب کہتے ہیں ہاں جو جوش ملیح آبادی جس کو نظم کرتے ہیں کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے وہ یہ بات، یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک باشعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ یہ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے کربلا میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام تو خیر امام وقت تھے، جناب زینب کبریٰ، انہوں نے کیا کیا مصائب برداشت کیے، لیکن اس وقت تک ثابت قدم رہیں جب تک ضرورت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی، ان کا حوصلہ یہ تھا کہ کبھی بھی انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ ان کا حوصلہ ٹوٹا ہے، لیکن جب واپس مدینہ آئی ہیں اور ماں کی قبر پر پہنچی ہیں تو ماں کی قبر پر پہنچ کر کے انہوں نے گریہ کیا ہے اور ماں سے یہی کہا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ جو قلق تھا وہ یہ تھا کہ ان کی چادر چھین لی گئی تھی۔ ماں سے انہوں نے اسی کی شکایت کی تھی کہ انہوں نے یہی کہا کہ سر کھل گیا مگر نہ قیامت بپا ہوئی، اماں سر کھل گیا مگر نہ قیامت بپا ہوئی، 18 بھائیوں کی بہن میرے نام، 18 بھائیوں کی بہن میرے نام، انا للہ و انا الیہ راجعون، غضب میں قضائی و تسکین۔